ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کے ڈھانڈے جو ہیں وہ بلاول ہاؤس تک جاتے ہیں. سندھی نیشنلسٹ یعنی آپ جیسی جو جماعتیں ہیں, آپ کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگے, ابھی بھی لگ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو آپ کاروائیاں کہہ رہے ہیں ان کی تاریخ بدقسمتی سے کوئی اتنی زیادہ تابناک نہیں رہی ہے, تو اس مرتبہ کیا ایسا کریں کہ وہ تاریخ کو جھٹلایا جا سکے؟ جی طلعت صاحب, بنیادی بات یہ تھی کہ ماضی میں جب اپنے حقوق کے لیے غفار خان یا ولی خان یا خیر بخش پری یا بزنجو یا عبدالصمد اچکزئی یا ولی خان یا مینگل جیسے لوگ یا بگٹی جیسے لوگ یا فیض اور پروفیسر عزیز الدین اور رسول بخش پلی جو اور جی ایم سید اور فاضل راہو جیسے لوگ جو بات کرتے تھے, وہ بات کر کے اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے, اور ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا کہ بھئی مردان میں یہ کام نہیں ہوا, پنجگور میں نہیں ہوا, ٹھٹے اور ننگر پارکر میں یہ نہیں ہوا, اوکاڑا میں نہیں ہوا. وہ ان کے پاس آرگومنٹ ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام آباد کے ماڈرن ترین علاقوں میں بیٹھ کے اور کمپیریزن کریں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ والوں سے بھی ہماری حالت خراب ہے. ایک بات. دوسری بات کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان کو نکال کے باہر بھگا دیا جاتا تھا, وہ پھر لوٹ کے آتے تھے. ان کو جیلوں میں ڈال جاتا تھا, غفار خان جیسے لوگوں کو اور مری اور بزنجو جیسے لوگوں کو. وہ جیلوں میں سے بیٹھ کے اپنی سیاسی کیریئر پہ چلتے رہتے تھے اور اسی بات پہ قائم رہتے تھے, مگر وہ بیرون ملک بیٹھ کے تقاریر کر کے اسرائیل اور انڈیا سے کھلے عام مدد نہیں مانگتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فریج اور ٹی وی بیچ کے ہتھیار خریدو. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بوری میں تمہاری لاش ملے گی, میرے خلاف بول رہے ہو, میں تمہارے پہ ڈرل مشین سے سوراخ کر کے تمہاری گردن کاٹوں گا. اس قسم کے لوگ نہیں تھے. وہ اپنے حقوق کی بات کرتے تھے اور ان کے, آپ صحیح کہا ہے آپ نے, ان کے خلاف بیجا الزامات استعمال ہوئے. ان پہ دہشت گردی کا الزام اتنا سستا بنا دیا گیا کہ اب جب جینوئنلی صحیح معنی میں بھیڑیا آیا ہے تو آپ نے بھیڑیا آیا اتنی دفعہ کہا ہے کہ اب بھیڑیے پہ بھی لوگ چونکتے نہیں ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ جب آپ کے پاس سبسٹینشل پروف ہے کہ اسرائیل, امریکہ اور انڈیا, میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے طلعت صاحب, جی ہم سب وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف نعرہ بھی چھوڑیں, مگر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور ایک انتہائی گندی اور گھناؤنی اور واہیات زبان استعمال ہو رہی ہے ان تقاریر کے دور. بھائی یہ کہ